عمران خان کے منہ پر تماچا ہے کہ عمران خان فورن فنڈنگ، آٹا، چینی، دوائی، بجلی اور گیس چوری میں خود مجرم ہیں۔ قوم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ نواز شریف ہی اس قوم کا مسیحا ہے اور نواز شریف واپس آئے گا تو پاکستان دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں توصیف گشکوری اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب دی آواز۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ براڈ شیٹ معاملہ ہے کیا، اور براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسوی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف لگائے گئے الزامات سے دستبردار ہوتے ہوئے ان سے معافی طلب کیوں کی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسوی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف لگائے گئے الزامات سے دستبردار ہوتے ہوئے ان سے معافی طلب کی ہے۔ آخر یہ براڈ شیٹ معاملہ ہے کیا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ گزشتہ برس کاوے موسوی نے حکومت پاکستان کے خلاف $30 ملین کا کیس اس وقت جیتا جب ہائی کورٹ کی مصالحتی عدالت کے جج سر انتھونی نے کاوے موسوی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اس کیس پر پاکستان کے $65 ملین سے زائد کے اخراجات اٹھے تھے۔ کاوے موسوی نے بین الاقوامی ثالثی عدالت میں بین الاقوامی ثالث کے طور پر اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے سینئر فار سوشیو لیگل اسٹڈیز میں ایسوسیٹ فیلو اور بطور ہیڈ آف پبلک انٹرسٹ لا کام کیا تھا۔ براڈ شیٹ نے 1999 میں پرویز مشرف حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا تاکہ نواز شریف، بے نظیر بھٹو اور سول و فوجی پس منظر رکھنے والے سینکڑوں پاکستانیوں کی طرف سے مبینہ طور پر لوٹی گئی رقم کا پتہ چلایا جا سکے۔ براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسوی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف لگائے گئے الزامات سے دستبردار ہوتے ہوئے ان سے معافی طلب کی ہے۔ براڈ شیٹ کے سی ای او اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے سابق ایسوسیشن کاوے موسوی نے کہا ہے کہ وہ 2 دہائیوں تک احتساب کے نام پر نواز شریف کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کا حصہ بننے پر شرمسار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے معافی چاہتے ہیں کیونکہ 2 دہائیوں سے جاری براڈ شیٹ کی فرانزک تحقیقات کے دوران نواز شریف یا ان کی فیملی کے حوالے سے $1 کی کرپشن کا معمولی ثبوت بھی نہیں ملا۔ کاوے موسوی نے کہا کہ براڈ شیٹ کی تحقیقات کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف یا ان کے خاندان کے کسی بھی فرد سے متعلق بدعنوانی، چوری شدہ، چھپی ہوئی یا ایسی دولت جس کے ذرائع کے متعلق نہ بتایا جا سکے، ایسی دولت کا $1 بھی نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ لوٹی ہوئی دولت تو بہت ملی، لیکن میں تقریباً 21 سال تحقیقات کے بعد کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میرے دعوے کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کاوے موسوی، جنہوں نے قومی احتساب بیورو نیب کے ساتھ بڑے پیمانے پر ڈیل کی، ان کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیب نے سیاسی بنیادوں پر نواز شریف کے خلاف مقدمات بنائے اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج نواز شریف سے معافی کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے کے خلاف نیب کی دھوکہ دہی کا حصہ بننے پر معافی مانگنے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف سے معافی مانگنے کے گہرے سیاسی نتائج ہوں گے تو کاوے موسوی نے نواز شریف کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے اپنی معذرت دہرائی۔ میں اسے دہراتا ہوں، مسٹر شریف، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کیونکہ مسٹر شریف، آپ واضح طور پر ہر ایک بڑے منظم اسکینڈل کا نشانہ بنے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حقائق بدلتے ہیں تو میں اپنے خیالات بھی بدل سکتا ہوں۔ 22 برس قبل جب پرویز مشرف نے آپ کے خلاف تحقیقات کرنے کا کہا تھا، ہمیں قائل کیا گیا تھا اور ہم نے تحقیقات شروع کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہر موڑ پر تحقیقات کو سبوتاژ کیا گیا۔ اس لیے نہیں کہ ہم چیزوں کے قریب جا رہے تھے بلکہ اس لیے کہ ان کی نیت کچھ اور تھی، کیونکہ ان کا مقصد صرف نشانہ بنانا تھا۔ لوٹی ہوئی دولت کو تلاش کرنے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ کاوے موسوی نے کہا کہ ہم آزادانہ طور پر آگے بڑھے اور میں آپ کو واضح طور پر بتا سکتا ہوں کہ ہمیں مسروقہ اثاثے یا اثاثوں کا $1 بھی نہیں ملا جس کا تعلق نواز شریف یا ان کے خاندان کے ساتھ جوڑا جا سکے۔ موسوی نے اس الزام کے حوالے سے اپنے کردار کے بارے میں بھی جو 2018 کے انتخابات کے دوران سامنے آیا تھا کہ نواز شریف نے مشرق بعیدہ کے بینک میں $10 ملین رکھے تھے اور اس وقت قوت رکھنے والے حلقوں تک بھی یہ الزام پہنچا تھا۔ موسوی نے کہا کہ یہ رقم فرضی تھی اور اس الزام میں بھی کوئی صداقت نہیں تھی۔ کاوے موسوی نے کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم بھی نیب نامی کرمنل آرگنائزیشن کی غلط بیانی کا شکار تھے۔ ہماری نیت صاف تھی۔ لندن میں ٹریبیونل میں معاملے کے اختتام پر ہمیں جو بھی معلومات ملی ہم نے انہیں نیب تک پہنچایا، لیکن انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ میری اپنی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سراسر دھوکہ تھا۔ انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور مجھ سے منسوب کوئی بھی الزام بغیر کسی ہچکچاہٹ کے واپس لیتا ہوں۔ کاوے موسوی کی معافی والے بیان کے بعد شہباز شریف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کاوے موسوی کی معافی عمران خان کے منہ پر تماچا ہے، یہ نیب نیازی گٹھ چور کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے۔
براڈ شیٹ کا ڈراپ سین ہو گیا ہے اور کاوے سچ زبان پر لے آیا ہے۔ کاوے موسوی نے بڑا دل کر کے نواز شریف سے معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کا جھوٹ پوری قوم کے سامنے آ گیا، حکومت نے دن رات براڈ شیٹ کا نام لیا، آج اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ کاوے موسوی بالآخر سچی بات زبان پر لے آئے ہیں، بڑا دل کر کے نواز شریف سے معافی مانگ لی۔ صدر نون لیگ نے کہا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، 20 سال کی انکوائری میں نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں ملا۔ قوم یہ کہنے پر مجبور ہے کہ نواز شریف ہی اس قوم کا مسیح ہے اور نواز شریف واپس آئے گا تو پاکستان دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ شہباز شریف کی پریس کانفرنس ختم ہونے کی دیر تھی کہ حکومتی وزراء بھی شہباز شریف کو جواب دینے میدان میں آ گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ براڈ شیٹ کے مالک کی گواہی پر شہباز شریف کی پریس کانفرنس بخلاہٹ کا اظہار ہے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ براڈ شیٹ کا مالک خود نیب کا مجرم ہے، تاہم شریف خاندان کی کرپشن کا ثبوت ان کے اکاؤنٹ سے لے کر لندن کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیولری فونڈ کا جعلی حلف نامہ ہو یا مریم کے بیانات، ہر لفظ کرپشن چھپانے کا بیانیہ ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے فواد چودھری کو جواب دیا کہ عمران خان فارن فنڈنگ، آٹا، چینی، دوائی، بجلی اور گیس چوری میں خود مجرم ہیں۔ ان کی طرف سے الزام تراشی، تہمت، نفرت اور انتشار سن کے عوام کے کان پک گئے ہیں۔ عمران خان کے جھوٹ کی عمارت زمین بوس ہو چکی ہے۔ جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں کوئی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔